السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ تفسیر سورت قریش، پارہ نمبر 30، سورت نمبر 106، سبق نمبر 106، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ۔ تفسیر اور تجوید کے رولز ہم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی سورت الماعون، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لام کو لمبا نہیں کرنا، ای یائے مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ آئے تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں۔ یائے مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، جسے الف صغیرہ کہتے ہیں، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا مد اصلی ہے، فا کو لمبا نہیں کرنا، فتحہ، کسرہ، دمہ کو لمبا نہیں کرتے، جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ قُرَيْ، قُرَيْ، قُرَيْش، را کے اوپر فتحہ ہو تو را کو موٹا ادا کرتے ہیں، اور قاف 7 موٹے حروف میں سے ہے جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ذا، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ پچھلے لیسن میں بتایا بھی تھا حروف مستعلیہ کے بارے میں۔ رائی، یائے ساکن سے پہلے فتحہ آئے تو اس کو یائے لین کہتے ہیں۔ رائی یائے لین ہے۔ قریش، یہاں وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ قریشن، قریشن ایلا، قریشن ایلا، یعنی نون تنوین کا اظہار ہوگا۔ اوکے، ای مد اصلی ہے، لا مد اصلی ہے۔ فیہم، یہاں میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کرنا، را کو باریک پڑھنا ہے۔ ریح، ریح، ہا کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے۔ تشتائی، شین کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں پھیلے گی، یعنی جب شین کو ادا کرتے ہیں تو آواز جو ہے شین کی منہ میں پھیل جاتی ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے یہاں جو مد بنتی ہے اس مد کو مد متصل یعنی مد واجب کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَالصَّيْفِ، وَالصَّيْفِ، وَالصَّيْ، واو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، صاد کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ سی، یائے لین ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ وَالصَّيْفِ،
اور ملانے کی صورت میں ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرتے ہیں. صیفی صیفی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فل لام کو ہلانا نہیں ہے. یعبدو دو واو مدہ ہے. ربا را کو موٹا ادا کرنا ہے، با کو لمبا نہیں کرنا. ہازل زال کو نرم ادا کرنا ہے، یہ مد اصلی ہے. اور ہا اور ہا دونوں میں فرق کرنا ہے. ہا ہا. زل زال کو نرم، لام کو ہلانا نہیں ہے. بئی یائے لین ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. ملانے کی صورت میں جب تا کو آگے ملائیں گے تو یہ جو تا ہے اس کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملانا ہے. ھذا البیت الذی الذی. اور اگر وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے الذی. حمزہ کے اوپر فتحہ لگائیں گے. ذی یائے مدہ ہے. یائے مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، اس لیے یہاں جو مد ہوگی وہ مد جائز یعنی مد منفصل ہے. اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تا کو موٹا ادا کرنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے، یعنی تو کو ہلانا ہے. آت عامہم میم ساکن کا ادغام ما الغنہ ہے. غنہ کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہوتی ہے. من نون ساکن کا یہاں اخفا ما الغنہ ہے، باریک اخفا کرنا ہے. من جو واو مدہ ہے، جو واو مدہ ہے. وآمنہم من خوف نون تنوین کا ادغام ما الغنہ ہے. آ مد اصلی ہے. معہم یہاں پر بھی میم ساکن کا ادغام ہے. من نون ساکن کا اظہار ہے. خو خا کو موٹا ادا کرنا ہے، واو لین ہے. وقف کی صورت میں مد کرنی ہے. خوف خوف. آیت نمبر 1 میں دیکھیے وقف کیسے کرنا ہے. قریش قریش. اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو پڑھیں گے قریشن قریشن. آیت نمبر 2 میں دیکھیے وقف کی صورت میں پڑھیں گے والسیف والسیف. اور ملانے کی صورت میں پڑھیں گے والسیفی والسیفی. صرف 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. آیت نمبر 3 میں دیکھیے وقف ھذا البیت ھذا البیت. اور ملانے کی صورت میں پڑھیں گے ھذا البیت الذی الذی. آیت نمبر 4 میں دیکھیے وقف کی صورت میں خوف خوف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لإیلافی لإیلافی قریش لإیلافی قریش. ایلافہم رحلہ ایلافہم رحلہ الشتاء ایلافہم رحلة الشتاء
والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 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 فليعبدوا رب هذا البيت 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 الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورہ قریش لفظی ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. لی ایلافی قریش قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے. ایلافہم ان کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے. رحلۃ الشتاء والصیف سفر کی سردی اور گرمی. شتاء سردی والصیف اور گرمی. فَلْيَعْبُدُوا پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یا پس لازم ہے کہ وہ عبادت کریں. رب رب کی، ہاذا اس، البیتی گھر کے، رب ہاذا البیت اس گھر کے رب کی. الذی جس نے، اطعمہم انہیں کھانے کو دیا، من جوع بھوک سے بچا کر، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف خوف سے بچا کر. سورہ قریش با محاورہ ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا. وآمنہم من خوف اور خوف سے بچا کر امن دیا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. لإیلاف قریش آلیفہ یعلف الفن کسی چیز سے مانوس ہونا، اس سے محبت کرنا. جس طرح الفا یؤلف الافن افعال یعنی کسی کو کسی چیز کے ساتھ مانوس کر دینا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دینا. الاف کے دو پہلو ہیں. الاف کا مادہ الف ہے اور اس سے الفت مشہور اور معروف لفظ ہے. الفت کا معنی ایسی محبت ہے جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، اور الف کے معنی کسی چیز کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کر کے انہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا. جیسے کسی کتاب کی تالیف کا مطلب اور مفہوم بھی یہی ہے. گویا کہ الاف کے مفہوم میں الفت، انس اور قریش کے منتشر افراد کی اجتماعیت کے سارے مفہوم پائے جاتے ہیں.
اس لحاظ سے الاف کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک کا پس منظر یہ ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قصہ بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو مکہ میں اکٹھا کر دیا، اور پھر اسی بنا پر قصہ کو مجمع کا لقب دیا گیا۔ اس طرح کعبہ کی تولیت اس قبیلہ کے ہاتھ آ گئی۔ اور الاف کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہاشم کے بیٹوں کو خیال آیا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے جو ان قافلوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، جو یمن سے شام اور فلسطین تک جاتے تھے۔ یمن میں بلاد مشرق سے تجارت ہوتی تھی اور شام میں افریقہ اور مصر سے۔ اس لیے بنو ہاشم کے بیٹوں نے آس پاس کے علاقوں سے تجارتی رابطے قائم کر لیے اور عملاً تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا، جس سے مکہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی منڈی بن گیا۔ قریش کے قافلے سال بھر میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ مکہ کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا، کیونکہ وہ علاقہ مکہ کی نسبت گرم تھا۔ یعنی سال میں ان کے 2 تجارتی سفر جو تھے وہ ہوتے تھے جو ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے، اور پھر سال کا وہ باقی سارا جو سال ہوتا تھا وہ آرام سے بیٹھ کر گزارتے تھے۔ یعنی جو کماتے تھے ان 2 سفروں میں، باقی کا سارا سال وہ بیٹھ کر ان کو کھاتے پیتے تھے، پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ بچ جاتا تھا۔ اس طرح وہ لوگ بہت خوشحال اور مالدار بن گئے تھے۔ یہ دونوں موسموں کے تجارتی سفر ہی ان کی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز اور محور تھے۔ جب قصہ بن غلاب نے سب کو جمع کیا تو ان کا لفظ مجمع ان پڑ گیا، تو اس طرح پھر کعبہ کی تولیت جو تھی وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، وہ کعبہ کے ولی بن گئے۔ اور یہ جو نام ہے یہ سمندر کی ایک مچھلی کا نام بھی تھا، اسی کے نام پر ان کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ اس مچھلی کو قلب البحر کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر کے جانوروں کو دانتوں سے اس طرح کاٹتی ہے جس طرح تلوار کاٹتی ہے۔ سمندر کے تمام جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے کیے گئے احسانات کا ذکر فرمایا ہے کہ مکہ معظمہ میں رہتے تھے اور کعبہ کے متولی بھی تھے، پھر سال میں صرف 2 تجارتی سفر کرتے، ایک گرمی کا اور دوسرا سردی کا، اور اس سے وہ اتنی کمائی کر لیتے کہ باقی سارا سال وہ بیٹھ کر اس کو کھاتے، پھر بھی بچ جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کعبہ کے والی بننے والی جو عظمت اور جو شرف ان کے حصے میں آیا اس کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ یعنی پہلا احسان تو یہ ہے کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، نہ انہیں سردی کے سفر میں مشقت محسوس ہوتی نہ گرمی کے سفر میں، یعنی گویا انہوں نے سفر ہی کو دنیا میں اپنا وسیلہ کامیابی بنا لیا ہوا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سفر سے مانوس نہ کرتا تو پھر وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، اور جو اس سفر کے ذریعے سے ان کے ہاتھ مال و دولت آتا اس سے وہ محروم ہو جاتے، اور وہ اتنی آسودگی کبھی بھی حاصل نہیں تھے کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، یعنی ان کے دلوں کو سفر سے مانوس کر دیا، اور یہی نعمت جو تھی قریش کو آگے چل کر ہجرت کے سفر میں بھی کام آئی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سفر سے مانوس کیا، اور پھر یہ بھی کہ گرمی سردی کے سفر میں ان کی حفاظت بھی کی، انہیں بے شمار نفع بھی دیا، یعنی ان کے معاشرتی، سیاسی اور مدنی اور تجارتی فوائد بہت زیادہ تھے جو وہ حاصل کر رہے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کعبہ کے والی بن جانا، یہ کوئی ہلکا آنر نہیں تھا، بہت بڑا آنر دیا گیا تھا قریش کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان دلا کر ان کو یاد دلایا کہ جس طرح میں نے آپ پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ جس گھر کا اللہ نے ان کو والی بنا دیا ہے تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جو اس گھر کا مالک ہے اس کی عبادت کریں، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں، اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ دوسرے معبود جو انہوں نے تقریباً 360 تھے مکہ کے اندر جو انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے، ان کے شرک سے اس گھر کو پاک کریں۔
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش مکہ پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات تھے۔ مکہ اور اس کے آس پاس کا جتنا بھی علاقہ تھا تمام کا تمام پہاڑی اور ریگستانی علاقہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی وہاں پہ گیا ہے تو اس نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، جہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، بلکہ پورے علاقہ حجاز کا یہی حال ہے۔ اور وہاں کے جو لوگ ہیں، یعنی وہاں کے عام لوگوں کا پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا، اونٹ پالنا تھا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے۔ عرب قبائل جو تھے تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان تھا کہ اس بد امنی اور راہ زنی سے صرف قریش لوگ جو تھے وہ بچے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کعبہ کے والی تھے، اور کعبہ کے والی ہونے کی وجہ سے انہیں پورے عرب میں عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ لوٹ مار کرنے والے جو قبیلے تھے، ان کے تجارتی قافلے، ان سے کوئی بھی تعرض نہیں تھا کرتا، بلکہ جس قافلے کو قریش پروانہ راہداری دے دیتے تھے وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے۔ اور قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن والا شہر تھا، اور لوگ یہاں آ کر پناہ لیتے تھے۔ قریش کے قافلوں سے راستہ میں جگہ ٹیکس بھی وصول نہیں تھا کیا جاتا۔ قریش کی بد امنی سے محفوظ ہونے کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کبھی نادانستہ کسی قریش پر حملہ آور ہوتا اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا انا حرمی، تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک جاتے تھے۔ قریش مکہ کو دوسرے عرب قبائل پر سیاسی اور معاشی ہر طرح سے فوقیت حاصل تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ کعبہ کے متولی تھے، جسے تمام عرب قبائل اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔ اس اللہ کے گھر میں انہوں نے 360 بت جو ہے وہ نصب کر رکھے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا تھا۔ جو دوسرے لوگ قریشیوں کا احترام کرتے تھے، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ قریش جو تھے وہ مکہ کے والی تھے، اور دوسرے قبیلوں کے جو لوگ تھے وہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت تھا، وہ اپنا بت لا کے بیت اللہ میں رکھتے۔ اب قریش اگر کسی کو رکھنے دیتے، کسی کو نہ رکھنے دیتے، یہ قریش کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، کیونکہ وہ والی تھے اس کے۔ تو اگر کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا یا کوئی وجہ ہوتی، کسی بھی قسم کا کوئی جھگڑا یا ناراضگی ہو جاتی، تو قریش جو تھے وہ اس قبیلے کے بت کی گردن توڑ مروڑ دیتے اور اس کو اٹھا کر کعبہ سے باہر پھینک دیتے تھے۔ اور عرب کے جو قبائل تھے وہ اس لیے کعبہ میں اپنے بت رکھتے تھے کہ ان کا اور ان کے خدا کا نام بلند ہو، اور قریش اس لیے رکھتے تھے کہ ان کے قبائل کے جو خدا ہیں وہ ہمارے پاس بطور یرغمال رہیں، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے ان پر دباؤ ڈال سکیں۔ آپ کو اصل وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہی اصل وجہ تھی جس کی بنا پر دوسرے قبائل جو تھے وہ قریشیوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور کسی کو ان کے تجارتی قافلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں تھی ہوتی۔ اور اس بت پرستی کے ماحول میں، اس بت پرستی کی وجہ سے قریش جو تھے وہ بہت فائدہ اٹھا رہے تھے اس کا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں اور ان کے بت پرستانہ نظام کے خلاف توحید کی آواز بلند کی، تو قریش نے اس کا جواب دیا کہ اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو پھر تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارے تجارتی قافلے بھی لوٹ لیے جائیں گے، ہمارا اس تو احترام بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ہماری اتنی عمدہ ساکھ بنی ہوئی ہے وہ سب بھی مٹی میں مل جائے گی، اور جو ہمارے سیاسی فائدے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب ان حالات میں ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر اس کے کچھ عرصہ پہلے ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو بھی برباد کر دیا۔ اس واقعے سے اہل عرب جو تھے ان کے دلوں میں قریش کا عزت اور احترام جو تھا وہ اور بھی بڑھ گیا۔ اسی وجہ سے جو قریش تھے وہ اپنے تجارتی قافلے کا اور جو ان کے سفر تھے وہ ہر قسم کے خطرات لوٹ مار سے محفوظ ہو کر سفر کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نفع بھی حاصل ہوتا تھا۔ اتنا زیادہ نفع حاصل ہوتا کہ اتنا کسی اور کو نہیں تھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے انہی احسانات کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان احسانات کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے کہ تم صرف اکیلے پروردگار کی، جو اس کعبہ کا مالک ہے، اس کی عبادت کرو، مگر تم احسان فراموش ہو، اتنے ناشکرے اور نافرمان ہو
کہ جس اللہ نے تمہارے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں تم اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اور ان کے ساتھ ساتھ اور معبود بنا کر رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ کسی بھی جگہ میں امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں بھی رزق کی فراہی اور امن جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا چاہیے اور شرک کے اڈوں کی تعمیر اور ترقی کی بجائے توحید کے مراکز قائم کرنے چاہیے، توحید کی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رزق کی تنگی اور بد امنی اور فساد کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ آج بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، ہمارا اللہ پر سے بھروسہ اٹھا ہوا ہے، تو نتیجہ پھر یہی ہوگا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، بد امنی، فساد۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اور ہم سب کو ہر قسم کے شرک، خفی اور جلی، ہر قسم کے شرک سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو 15 منٹ دیے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق کو لے کر اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جی کریں شروع۔